السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ محمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 7واں پارہ ہے، سورۃ انعام جاری ہے۔ 80 یعنی 80 آیات ہو گئی ہیں۔ 81 81 ہم نے آج پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیفا کیسے، اخاف میں ڈروں، ما اشرکتم جو تم نے شریک ٹھہرایا، ولا تخافون نہیں تم ڈرتے، آپ 7واں بھی تو لکھتی تھی، پارہ 7واں نہیں لکھتی؟ یہ 7واں لکھوا رہی ہیں؟ ہاں جی۔ میں وہی سمجھوں گی۔ نہیں تم ڈرتے، انکم یہ کہ تم نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ینزل جو نہیں اتاری، بھی اس کے ساتھ، علیکم سلطانہ تم پر کوئی دلیل، فائر فری گئی نہیں، پس کون سا دونوں گروہوں میں سے حق کو زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے۔ الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، لم یلبسوا نہیں وہ ملاتے، اور نہیں انہوں نے ملایا ایمان ہم اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم ظلم کو، اولئک ایسے ہی لوگ، لہم الامن ان کے لیے امن ہے، فہم اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْکَ حُجَّتُنَا اور یہ ہماری دلیل ہے، آتیناہا ہم نے دی یہ ابراہیم علیہ السلام کو، علی قوم اس کی قوم پر، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب، حکیم علیم حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کی اس کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، کلاً ہر ایک کو، ہدینہ ہم نے ہدایت دی، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، ہدینہ ہم نے ہدایت دی،
من قبل پہلے ہی سے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے، داؤد سلیمان و ایوب، داؤد اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام، اور ایوب اور یوسف و موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، وکذالک اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، و زکریا اور زکریا، و اور یحییٰ، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و الیاس اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین ہر ایک نیکوں میں سے تھا، و اسماعیل و یسع و یونس و یونس، و لوط اور لوط علیہ السلام، و کلاً اور ہر ایک کو، فضلنا ہم نے فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر، ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد، و ذریتہم اور ان کی اولاد، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں کو، اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم اور ہم نے چن لیا ان کو، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی ان کو، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، سیدھے لکھا ہے صراط راستہ تو اب سب کو پتہ ہی ہے نا، راستے کی طرف سیدھے، 2 صفحہ تو ناموں سے بھرے ہوئے ہیں، پر چلیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب ساری نشانیاں دے کے پھر کہا کہ میں تو تم سب کے معبودوں سے بیزار اللہ کی طرف کرتا ہوں، تو کہتے تھے کہ دیکھ تمہارے شریکوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تمہیں دیکھنا ہمارے معبود کو نہ نقصان پہنچا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ کیسے میں ڈروں جو تم شریک ٹھہراتے ہیں، اور نہیں تم ڈرتے جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری تمہارے لیے، یعنی میں جس کو پکارا ہوں وہ حق ہے، جن کو تم پکارتے ہو سارے باطل ہیں، تمہارے شریکوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی تو دلیل ہے، اللہ کی توحید کی دلیل سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب بتائیں دونوں فرقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، اگر تم جانتے ہو۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ کون سا گروہ حقدار ہے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، یہی لوگ امن کے حقدار ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایمان لگے شرک نہیں کیا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے ظلم نہ ہوا کچھ، تو آپ نے کہا تم سمجھے نہیں ہو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ شرک نہیں کرتے ایمان لانے کے بعد وہ امن کے حقدار و ہدایت یافتہ ہیں۔ کہا یہ ہماری دلیل ہے جس کو ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی یہ دلیل جو ہم نے دی ہے نا کہ جو توحید پر قائم رہتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، یہ ایسی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا انی اسلمت رب العالمین، میں جھک گیا رب جہان والوں کے لیے، اور ان کے ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا مذہب ہے جو توحید پرست تھے، یک رخ تھے،
تو کہا ہم نے یہ دلیل حضرت ابراہیم کو دیا اس کی قوم کے لیے، اور ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ یعنی ہر نبی کی قوم نے یہی سمجھا نا کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ مالدار ہیں، نبی تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کہا ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے پھر انعام اتنا بڑا کے دیا حضرت ابراہیم صاحب کو، دنیا میں جو انعام دیا ہے، اسحاق اور یعقوب انہیں دونوں بیٹے اور پوتا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ یعنی ان کی اولاد سے پے بپے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء انہی میں سے آئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے پہلے سے ہدایت دی، اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، سب کو ہم نے اسی راہ پہ چلا دیا حضرت ابراہیم کی دین پر۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس ہر ایک نیکوں میں سے تھے، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر۔ کیوں فضیلت دی؟ کہ یہ توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ آگے آ رہا ہے کہ ان کے بااجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی کو ہم نے چن لی اور ہم نے ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد اگلی آیت ذرا کر لیں ساتھ ہی، معنی پوری ہو جائے گا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر وہ شریک ٹھہراتے، لحبط، البتہ ضائع ہو جاتے، عنہم، ان سے، ما کانوا، جو وہ تھے عمل کرتے۔ یعنی انبیاء کو اتنی بڑی مطلب ڈرایا گیا کہ اگر یہ بھی شریک ٹھہراتے نا تو جتنے مرضی وہ عمل کرتے رہتے، تبلیغ پہنچاتے، اللہ کے پیغام پہنچاتے، اگر شرک کرتے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جانے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تیرے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیونکہ شرک کے بارے میں اتنا پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر جن انسان میرے پاس زمین و آسمان جتنے گناہ لے کر آئے، اگر میرے ساتھ شرک نہ ٹھہرایا ہو تو میں جس کے لیے جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں ہونا۔ ما یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ اور شرک دیکھنے بھی جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو 10ویں محرم کو لوگ پکاتے ہیں، یہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ اللہ نے جو واضح دوسرے پارے میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جس پر سوائے اللہ کے نام پکارا جائے وہ سب تم پہ حرام ہے۔ اب کان ایسے پکا گئے نہیں جی ہم نے تو پکایا لیکن ہم نے سائتے پر کے دم کر دیے، یہ تو بات نہ کریں نا۔ اندر کی نیت اللہ جانتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ جب آپ نے پکایا محرم کے لیے تو مانے محرم کے لیے پکایا، کیوں فلاں طویلے ڈھونڈتے ہیں؟ سارے سال کے 365 دن میں سے یہی 2 دن ملے ہیں پکانے کے لیے۔ یا وہ حدیث بھی بالکل ضعیف حدیث ہے کہ محرم میں اپنا دسترخوان وسیع کر دو، وہ تو ہر وقت اللہ نے کہا دسترخوان وسیع رکھو، ہر وقت اللہ نے کہا کہ دسترخوان اپنا وسیع رکھو۔ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اور کھانا کھلانا۔ وہاں یہ تو نہیں کہ محرم میں کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ 3 دن لگاتار روزے سے تھے، افطاری کا ٹائم ہوتا تھا تو کوئی نہ ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، آپ نے کھانا اٹھا کے اسے دے دیا، کہا کہ انا نطعمکم لوجہ اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تو اسے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی قدردانی۔ اب وہ کیسے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ لوگ۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھا، اور یہاں 10ویں تاریخ کو سبیلیں لگا کے فری کھانے پھینکے جاتے ہیں، ایسے ایسے دے کے پکا کے۔ یہ کیا یعنی سرعام مخالفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرعام مخالفت ہے یہ۔ اور اس روزے کا تعلق حضرت امام حسین سے ہے ہی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیوں اسے ایسے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، دیکھا یہودی روزہ رکھتے تھے، کہا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ حضرت موسیٰ کو نجات ہوئی تھی اس لیے، تو کہا ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ ہمارا بھائی، ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ نے رکھ لیا 10ویں کا۔ پھر بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی رکھتے ہیں، مشابہت ہو جائے گی، کہنے کہ اگر میں زندہ رہوں تو اگلے سال 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ تو اس طرح ہے کہ 10ویں اکیلا نہ رکھیں تاکہ مشابہت نہ ہو، جو 9 کا نہیں رکھ سکا مجبوری کو تو 10 اور 11 کا رکھ لے، لیکن ایک کی گنجائش ہے، ویسے یہ نہیں کہ ایک رکھ نہیں سکتے، اب تو یہ کہہ رہے ہیں گنجائش۔ جب تو یہودیوں سے مشابہت ہے آپ ایک رکھ سکتے ہیں، اب یہ میں نے نئی بات سنی۔ کیا مطلب یہودیوں سے مشابہت ہے؟ پہلے یعنی کہ یہودیوں سے مشابہت تھی نا کہ 2 رکھتے تھے، اب کہہ رہے کون سا یہودی، اب ایک بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تباہی کس نے مچائی ہوئی ہے؟ ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں۔
یہ ساری تباہی کس نے مچائی ہے؟ ویسے بھی ایک کی گنجائش صرف اس لیے نکلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں گلزار رکھوں گا، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی، تو اس میں ایک بھی رکھ لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ گناہ ہے۔ عرفہ کا جو ہے وہ بھی عرفہ کا دن کا، یہ وہ ہم الگ تطبیق دینے کے لیے 8ویں 9ویں کا رکھ لیتے ہیں نا کہ اس حساب سے، اس حساب سے، لیکن یہ بھی جو ہے نا اگر ایک رکھ لیں گنجائش ہے، لیکن زیادہ یہی کہا کہ 9ویں اور 10ویں 2 روزے رکھ لیں تو مشابہت سے بھی بچ جائیں گے، اور حضرت موسیٰ کا جو حق بھی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا جب قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، ہمارے نبی نے اسے زندہ رکھا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، لیکن اصل سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لوٹ کے ادھر کو جاتی ہے، یہ تو سارا ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ خیال رکھیں شرک جو ہے نا اس سے پلیز بچ کے رہنا ہے، اگر اس سے نہیں بچیں گے نا تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، شیعہ کی نسبت اب سنی زیادہ کرتے ہیں، کنڈے بھی سنی زیادہ بننے لگے ہیں، شیعہ تو شاید اب چھوڑ گئے ہیں، وہ تو اب چھوڑ گئے ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے، اور یہ اس کی جگہ انہوں نے لے لیا کہ آپ تو چھوڑو ہم آتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے نا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وہ گروہ کیوں حاوی ہوئے جا رہا ہے، اس لیے نا کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اچھا امام حسین ٹھیک ہے، حضرت عمر کی شہادت کوئی کم تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کم تھی یا حضرت علی کی، یعنی ان میں سے کسی کی بھی شہادت کم تھی تو وہ دن بھی منائے نا، پھر آہستہ سے انہوں نے منانے ہیں، دیکھ لینا، چونکہ سب سے پہلے کیا شروع ہوا تھا، پیرنٹس ڈے شروع ہوا تھا شاید سب سے پہلے، یہ ویلنٹائن ڈے ہوا تھا، اس کے بعد جو رشتہ داروں میں اس سے پہلے فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، بردر ڈے، سسٹر ڈے، اس طرح یہ بھی صحابہ کے نام سے ڈے منائے جا رہے ہیں، یہ سب ہو جانا دیکھ لینا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو ہی ہم برائی دیکھتے ہیں نا اس کو کم سے کم دل سے تو ہم برا جان سکتے ہیں نا، اگر دل سے برا جانیں گے تو پھر ہم اسے کریں نا، اگر ہم دل سے برا جانیں گے تو پھر ہم نہیں ایسی باتیں کریں گے۔ اور میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ربیع الاول بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے، کیا ہوا ہم نے پکا کے کھا لیا، بدعت کی، گناہ کیا، وقت بھی ضائع کیا، پیسہ برباد کیا اور گناہ مفت میں کمائے۔ وہ کہیں جی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ ماں یخذون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اندر سے انہیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ظاہر کریں جی ہم تو اللہ کا نام لیا، یہ تو وہی بات ہے، اللہ نہ کرے پھر خنزیر پہ بھی اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے وہ بھی کھا لیں، مردار کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کھا لیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ بچنے کی، اس میں کوئی نہ کسی سے اختلاف کی ضرورت ہے، نہ لڑائی کی ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے، ما حل لغیر اللہ بھی، وہ چیز حرام کر دی گئی جس پر سوائے اللہ کے کسی کا نام لیا جائے۔ وہ تو ذبیحہ کے وقت بھی لیا کرتے تھے نا، یہ لات منات عزا، یہ نام لیا کرتے تھے کہ ان کو خوش کرنے کے، ان کے نام پہ ہی ہم قربانی دیتے ہیں، تو اس طرح ذبح کے وقت نہیں ہے، کوئی بھی چیز بغیر اللہ کے نام کے جو ہو وہ شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ اب 27واں پارہ دیکھ لیں، ظاہر ہے اب جیسے کہتے ہیں، نہیں بات سنیں، یہ کہتے ہیں جو اہل سنت بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اس نیت سے نہیں کیا، بات یہ مشابت ہوگی نا، مشابت سے بچنے کی کہا 9ویں کا رکھوں گا، یہ آپ دیکھیں روزوں کی ابھی بات ہے، تو وہ تو ویسے ہی عام آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے بہانے ڈکسولے بنائے ہوئے ہیں، ڈکوسلے کے کھانا پینا مل جائے گا اور کوئی بات نہیں ہے، اور لوگ پھر کہنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں تم کیسے ہو، لوگوں کے گھر اتنا تک کچھ آتا ہے، اس دن آپ نے ایسا ہی کر دیا، کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو کھاتے پیتے نہیں ہیں ہم گھر میں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، روز کھاتے پیتے ہیں، 10ویں باروں کو کیوں انتظار کرتے ہیں کسی کی طرف سے آئے کہ اس دن کھانا کم ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہم جب تک بدعات نہیں چھوڑیں گے نا تو شرک، وہی شرک ہی آ جاتا ہے پھر، تو ہم کوشش، کیونکہ کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالہ فی النار، ہر گمراہی آگ میں ہے۔ تو مجھے جو کسی نے بتایا تھا کہ اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم نے ان کے نام پہ نہیں دیا، مطلب مشابت کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ پھر میری ایک ٹیچر نے تب مجھے یہ بتایا تھا، بہت سا سوال کیا نا کہ پھر کہتے ہیں غریب دوسروں کو بھی نہ دو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جیسے شراب گلی میں بہا دی تھی، آپ نے کہا تحفے میں نہیں دی جا سکتی حرام چیز، تو کہا پھر اس میں مجھے جو ٹیچر نے بتایا تھا کہ انہیں بتائیں پہلے آپ کہ آپ نے اس نام پہ یہ کیا، غلط کیا، آئندہ سے ہمارے گھر نہ بھیجنا، اس وقت آپ اس پہ، یعنی وہ خاص طور پہ جو صرف انہوں نے کیا ہے، جو جنہوں نے امام حسین کا فقیر نہیں بنایا ہوا، اس طرح کی نیت نہیں کی ہوئی، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ خود کھا لیں، بسم اللہ، اور اسے بتائیں لانے والے کو کہ آپ نے تو یوں کیا، لیکن آپ سوئی رہا کریں گے، عفت راتوں کو سویا کریں، دن کو جاگا کریں، خدا را راتوں کو سویا کریں، یہ کئی دفعہ کہا ہے،
बहुत दफा पता नहीं क्यों नहीं वो साथ देते हैं क्या, फिर वो बार बार तो हर एक को कहीं नहीं नहीं, आराम से बस समझा दिया जाए। मैंने आपको बताया था ना, अपने हमसाए की बात ही बताई थी कि वहाँ से आगे शालमी जब मैं रहती थी तो बच्ची रह के आगे पता नहीं हलीम थी या नान हलवा था घर में। मैंने कहा था खबरदार रखिए कुछ पहले कहा था। मैं क्या साथ दीवार के साथ दीवार है। और मैं रहती भी सड़क पे थी ना, एक ही हमसाया था, इधर उधर तो कोई था ही नहीं, बस एक ही हमसाया था हमारे वहाँ, 2 लोग रहते थे। तो मैंने कहा वो मेरे से कुरान भी पढ़ती थी बच्ची। तो मैंने कहा मैं क्या कहते, पहले से पूछिए क्यों लाई है। मैंने कहा तजल्ला ये किस लिए है। कहती हैं हम अपने भाई को इमाम हुसैन का फ़कीर बनाया हुआ था, हम उससे मांग के तो फिर पकाते हैं। कहते पता लग गई। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा बात सुनो, तजल्ला अपनी अम्मी को जाके कह देना ये बड़ा सख्त गुनाह आपने किया कि आप बहुत अमीर लोग। तो मैंने कहा फ़कीरों की तरह मांग के पकाना ये कहाँ कहाँ का तो क्या नहीं, असल में अपने बेटे को भाई को बना दिया था ना उनका फ़कीर, इसलिए मांग के खाते। यानी कहा अंतुमुल फ़क़रा इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो, तो ये इमाम हुसैन का फ़कीर बना लेते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है ना बिदात में हमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद तब नहीं उसने उससे बात भेजा। फिर तभी मैंने अब पापा जी हम तो सलामती टीचर, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, अगर बता दिया उसको और कह के ये गलत किया तुमने, फिर तुम उस खाने पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के तो खा। कि तब उन्हें बताया था, मुझे नहीं पता किस हद तक बात ठीक है, हदीस से कोई ऐसी बात सब नहीं है। हर एक का 11वीं वाला भी उतना गुनाह है, रबी अव्वल का भी उतना गुनाह है, मुहर्रम का, हर इस चीज़ का जो आपने दिन को मुकर्रर कर लिया वो सब गुनाह है। चाहे वो नबी वसल्लम की ज़ात से भर के तो आगे कोई नहीं ना। तो जब वो भी गुनाह है उनके नाम पे रबी अव्वल को बनाना, तो फिर हम अपनी इन हरकतों से बाहर आ जाएं। पैसे ज़्यादा हैं तो ज़रूरतमंद हैं बहुत से, इसमें डाल दिया करें पैसे ला ताकि कईयों की ज़रूरत तो पूरी है। हाँ, पारे के पैसे भी 350 के हिसाब से इसमें डाल लें। और उस मेरा ने भी नहीं ना अभी दिए हुए, मेरा ने भी पैसे नहीं ना दिए थे फौजिया, और पहुँची भी नहीं, मैं अभी आती हूँ क्या कि। तो अब 27वां पारा हम देख लेते हैं। सूरत रहमान है, 53 आयत हो गई हैं, यानी 53 आज हमने पढ़नी है। मुत्तकीना तकिया लगाए होंगे, अल्लाह फुरुशिन तख्तों पर आना है। फ़र्श का मतलब तो फ़र्श है यहाँ तख्तों पर। बताइनु है जिसके अस्तर खिलाफ नहीं होते जो नीचे चढ़ते, जिनके अस्तर मिन यस्तबरक मोटे रेशम के होंगे। खिलाफ लिखने वैसे बताइनु होता है अंदर के ये बतन से है ना। वजनल जन्नतैनी दान, और झुके हुए होंगे दोनों बाग दानिन करीब। हबैबिकमत कज़िबात, पसकिन की नेमतों को अपने रब की तो कज़िबात तुम जुटलाओगे। फ़ीहिन्ना कासिरात तरफ़ी, इनमें नीची निगाह रखने वाली हूरें होंगी। लहुम नहीं छुआ होगा उनको इंसान कबलहुम, किसी इंसान ने उनसे पहले, वला जान और ना जिन ने। पसकिन की नेमतों को अपने रब की तो कज़िबान तुम जुटलाओगे। कन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया कि वो याकूत और मरजान हैं, यानी उनके नाम है मोतियों के, याकूत और मरजान हैं। पसकिन की नेमतों को अपने रब की तो कज़िबान तुम दोनों जुटलाओगे।
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہے احسان کا؟ الا الاحسان، سوائے احسان کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس کن کی نعمتوں کو اپنے رب کی تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ومن دونہما، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہوں گے۔ پس کن کی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، گہرے سبز ہیں۔ فبأي کا بعد لکھیے گا، گہرے سبز ہیں، فیہما یعنی تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ بس کن کے نعمتوں کا اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما، ان دونوں میں، فاکہۃ پھل، والنخل اور کھجوریں، والرمان اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہن خیرات حسان، ان میں نیکی کرنے والیاں، حسان خوبصورت حوریں ہوں گی۔ بس کن کی نعمتوں کا اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی بند کی ہوئی، فی الخیام خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن قبلہم ولا جان، کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ جنوں نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، متقین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی رفرف، دبیز، یعنی قالین بھی سے کہتے ہیں، دبیز جو ہیں، قالینوں، خضر سبز، وابقر احسان، اور قیمتی خوبصورت۔ تو یہ لکھنا نہیں تھا 27واں پارہ، چلو، اور قیمتی خوبصورت۔ پس کن کی نعمتوں کا اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے نام آپ کے رب کا جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے تشریح کی تو مجھے لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی جو ترجمہ ہے وہی سارے نعمتوں کا ذکر ہے نا، کہ وہ جو کہاں تک تھا کل، ٹیسٹ دیا ہے 54 تک، تکیہ لگائے ہوں گے ایسے تختوں پر جن کے استر جو ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے، یعنی نرم سے مراد ہے، اور دونوں باغوں کا میوہ قریب جھکا ہوگا، یعنی جس چیز کو، جس پھل کھانے کو جی چاہے گا وہ جھک کے ان کے پاس شاخیں آ جائے گی، انہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور اس میں نیچے نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جس کو کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا اس سے پہلے، یعنی اس خوبی کیا ہے کہ نظر کو نیچے رکھنا، جیسے آیا تھا نا وغض من صوتک، نظر نیچے رکھنے کے لیے کیا آیا تھا، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، تو
تو یہ اہل جنت میں جو حوریں ہیں جنت والوں کے لیے وہ بھی نگاہ نیچے رکھنے والی حوریں ہوں گی، جس کو کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا۔ ظاہر ہے جو آپ یہاں بھی نگاہ نیچے رکھ کے اپنے دھیان میں چلیں گے تو ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، کوئی چھیڑتا ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے حساب سے چلی جاتی ہیں، گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا جو ان پر لڑکے جو چکر لگائیں گے وہ جیسے موتی ہیں چھپے ہوئے، یعنی اتنے خوبصورت، بیض المکنون بھی آتا ہے کہ انڈے چھپے ہوئے، یعنی اتنے وہ خوبصورت ہوں گے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ کچھ اور ہے، یعنی جن لوگوں نے احسان کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کی عبادت ایسے کی گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر وہ احسان ہے، تو اس کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ احسان سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دے گا۔ ان دونوں کے علاوہ 2 باغ انہیں اور ملیں گے جو گہرے سبز ہوں گے، پھر اس میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، پھل ہوگا اور کھجورے اور انار، وہاں صرف تھا ہر قسم کے پھل کے جوڑے ہوں گے، یہاں بیان کر دیا کہ پھل کون سا ہوگا، کھجورے اور انار، اور کن کے نعمتوں کو چھٹاؤ گے۔ اب اس میں نیکی کرنے والیاں خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ نیک عورت کی خوبی کیا کیا ہے، کہ نیکیاں کرنے والی خوبصورت سے مراد ہے جو نیکی کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا حسن دے دیتے ہیں کہ نور جو ہے نا وہ جھلکتا ہے چہروں سے۔ اور حوریں بند کی ہوں گی خیموں میں، یعنی کیا مطلب ہے کہ گھروں میں ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے نا، نہیں چھوگا کسی انسان نے نہ جن نے اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو چھٹاؤ گے۔ تکیہ لگائے ہوں گے قالینوں پر سبز، قیمتی اور خوبصورت، یعنی رفرفین ایسے قالین کو کہتے ہیں جو نرم گدیلا، جیسے لارنس میں کبھی آپ گئے ہیں تو شروع میں ادھر سے جاتے ہیں بورڈ کے آفس کی طرف سے، تو وہاں ایک جو پارک ہے چھوٹا ہے، اس پہ پاؤں رکھے اتنا مزہ آتا ہے، اور ایک بڑا پارک آگے جا کے آتا ہے، وہاں بھی چلنے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے کہ جیسے گتواں ساگ ہوتا ہے گھاس وہاں۔ وہ کن کی نعمتوں کو چٹلاؤ گے، برکت والا ہے نام آپ کے رب کا جو بزرگی والا عزت والا ہے۔ اب اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے لیے 2 باغ ہوں گے، یعنی دیکھیں دونوں مثالیں دے دی نا، دونوں مثالیں دے دی۔ مجرم کیا ہوگا، کھولتے ہوئے پانی میں جہنم کے درمیان چکر لگائیں گے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا جو کچھ ہے، یہ ان کی، یہ کافروں کی ہے، یہ والی مہمانی کافروں کے لیے ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو احسان کرنے والے اللہ کو ماننے والے ان کی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھا ہی انجام ملے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔